بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے حوالے سے ہے، اور آج کے لیکچر میں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 10 تک آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ یہ جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس کو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے یہ صرف اور صرف فیملی کے میٹرز کے اوپر انفورس ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس کے بالکل آخر میں ایک شیڈیول دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس قانون کے تحت یعنی اس فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت کون کون سے میٹرز کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے ذرا اس شیڈیول کو دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل آپ فیملی کورٹ ایکٹ کے اینڈ پہ ایک شیڈیول دیکھیں گے تو وہاں پہ شیڈیول میں بتایا گیا ہے کہ اگر ڈیزولوشن آف میرج کا معاملہ ہے، ڈاور، مینٹیننس، ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس، کسٹڈی آف چلڈرن، گارڈین شپ، جگریٹیشن آف میرج، ڈاوری، یہ سارے اس طرح کا کوئی بھی اگر اس کے تحت کوئی میٹر ہے تو وہ فیملی کورٹ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کرے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سیکشن 1 سے۔ شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ۔ دس ایکٹ میں بی کالڈ دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964۔ یہ تو سب سے پہلے لیگلی جو اس ایکٹ کا نام ہے وہ آ جاتا ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964، اور پھر جو اس کی ایکسٹینٹ ہے وہ ہے وول آف پاکستان، پورے پاکستان پہ یہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے یہ اپلیکیبل ہوگا۔ اور اس کے بعد سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ اٹ شیل کم انٹو فورس ان سچ ایریا اور ایریاز اینڈ آن سچ ڈیٹ اور ڈیٹس ایز گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گیزٹ اسپیسیفائی ان دس بہاف۔ اب کچھ ایریا ایسے ہیں کہ وہاں پہ اگر یہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے اس کی انفورسمنٹ وہاں پہ نہیں ہے اور گورنمنٹ وہاں پہ اس کو انفورس کرنا چاہتی ہیں، تو اس میں کہتے ہیں یہاں پہ کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن آفیشیل گزٹ میں شائع کریں گی اور اس میں اس ایریا یا ان ایریاز کا نام اسپیسیفائی کریں گی جہاں پہ اس فیملی کورٹ ایکٹ کو انفورس کرنا ہے، اور ساتھ میں تاریخ بھی مینشن کریں گی کہ فلاں ایریا میں فلاں تاریخ سے یہ جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے یہ انفورس ہوگا، اس کی انفورسمنٹ شروع ہوگی۔ اس کے بعد سب سیکشن 4 اور 5 میں جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہیں اس کے متعلق بات بتائی جا رہی ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں پہلے۔ نتھنگ ان دس ایکٹ شیل اپلائی ٹو اینی سوٹ اور اینی اپلیکیشن انڈر دا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 pending for trial or hearing in any court immediately before the coming into force of this act, and all such suit and application shall be heard and disposed of as if this act was not in force۔ تو سب سیکشن 4 میں کہتے ہیں کہ کسی عدالت میں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت کوئی مقدمہ ہے یا کوئی اپلیکیشن ہے جو کہ عدالت میں ٹرائل کے لیے پینڈنگ ہے یا زیر سماعت ہے، یہ فیملی کورٹ انفورس ہونے سے پہلے، تو جب وہاں پہ یہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے یہ انفورس ہوتا ہے تو یہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے اس اپلیکیشن کو یا اس مقدمے کو افیکٹ نہیں کرے گا، وہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ عدالت جو ہے ان گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ ہے یا جو اپلیکیشن ہے جو کہ پینڈنگ ہے، عدالت اس کو ایسے ہی سنے گی، ایسے ہی ڈسپوز کریں گی جیسے کہ یہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے وہاں پہ انفورس ہی نہیں ہوا۔ سب سیکشن 5 ہے اینی سوٹ اور اینی اپلیکیشن انڈر دا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 وچ واز پینڈنگ فار ٹرائل اور ہیئرنگ ان اینی کورٹ امیڈیٹلی بفور دا کمنگ انٹو فورس آف دس ایکٹ۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے یہ انفورس ہونے سے پہلے کسی عدالت میں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ یا کوئی اپلیکیشن جو ٹرائل کے لیے پینڈنگ تھا یا زیر سماعت تھا اس فیملی کورٹ ایکٹ کے انفورس ہونے سے پہلے and which has been dismissed solely on the ground that such suit or application is to be tried by family court established under this act، اور اس گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت جو اپلیکیشن یا سوٹ جو پینڈنگ تھا ٹرائل کے لیے عدالت نے اس کو اس گراؤنڈ کے اوپر ڈسمس کر دیا تھا اس اپلیکیشن یا اس سوٹ کو کہ یہ اپلیکیشن یا جو سوٹ جو ہے اس کا ٹرائل جو ہے فیملی کورٹ کریں گی۔ shall notwithstanding anything contrary contained in any law on petition made to it in that behalf by any party to the suit or application be tried and heard by such court from the stage at which such suit or application had reached at the time of its dismissal۔ تو اب کیا تھا یہاں پہ ذرا دوبارہ سے اس کو سمجھیں کہ کوئی مقدمہ یا کوئی درخواست گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے پینڈنگ تھا کسی بھی عدالت میں یہ فیملی کورٹ ایکٹ کے انفورس ہونے سے پہلے اور عدالت نے اس گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت جو اپلیکیشن یا درخواست تھی اس کو اس گراؤنڈ کے اوپر خارج کر دیا تھا کہ یہ اپلیکیشن یا درخواست جو ہے یہ اس کی فیملی کورٹ ہی سنے گی، اور اب وہاں پہ کیا ہوا کہ یہ فیملی کورٹ ایکٹ وہاں پہ انفورس ہو جاتا ہے، تو پھر جو بھی فریق ہے وہ ایک پٹیشن لے کے جائے گا عدالت میں اس درخواست یا سوٹ کے حوالے سے، اور عدالت جو ہے کیا کریں گی اس اپلیکیشن یا جو مقدمہ جس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا جس سٹیج پہ، تو عدالت وہیں سے اس سٹیج سے
اس اپلیکیشن کو یا اس سوٹ کو وہیں سے سنیں گی اور اس کو ڈسپوز کریں گی. کیونکہ یہاں پہ سب سیکشن 5 کا یہی مقصد ہے کہ جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہیں اس کے پاورز بھی فیملی کورٹ کو دے دیے گئے ہیں. تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ جو اس کے تحت اگر کورٹ نے ڈسمس کر دیا ہے کسی اپلیکیشن یا مقدمے کو اور ان کو کہہ دیا ہے فریقین کو کہ آپ فیملی کورٹ میں جائے، لیکن اب وہاں پہ بیچ میں فیملی کورٹ کے جو پاورز ہیں اسی عدالت کو دے دی گئی ہیں، تو اب وہی عدالت کے پاس اختیار آ گیا ہے کہ وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت جو ہے میٹرز کو سن سکیں. تو اسی لیے اسی سٹیج سے دوبارہ سے وہاں پہ پٹیشن لے کے جا کے اس کے وہ کیس جو ہے وہاں سے کنٹینیو ہو جائے گا. اب یہاں پہ سیکشن 2 جو ہے وہ ڈیفینیشنز کے حوالے سے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ سیکشن 2 میں ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اگر یہ الفاظ آگے اس فیملی کورٹ ایکٹ میں کہیں پہ بھی یوز ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے وہی مطلب لینا ہے جو کہ اب جیسے یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. یعنی کہ جو سیکشن 2 ہے یہ ایک ڈکشنری ہے، یہاں پہ الفاظ کو ڈیفائن کرتا ہے. سب سے پہلے یہاں پہ آربیٹریشن کونسل اینڈ چیئرمین اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ آربیٹریشن کونسل اینڈ چیئرمین شیل ہیو دا میننگز ریسپیکٹیولی اسائنڈ ٹو دیم ان دا مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو آربیٹریشن کونسل اور چیئرمین کا جو مطلب ہے، جو میننگ ہے، اس کا وہی مطلب ہے جو مطلب مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں بتایا گیا ہے. اب یہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے اس کے اوپر بھی کمپلیٹ ایک لیکچر میرا موجود ہے چینل کے اوپر آلریڈی اپلوڈڈ ہیں. تو وہاں پہ مسلم فیملی لا آرڈیننس میں آربیٹریشن کونسل اور چیئرمین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے علاقے کا اپنا یونین کونسل ہے، اس یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ یہاں پہ آربیٹریشن کونسل کا ہی چیئرمین ہوتا ہے. اب آربیٹریشن کونسل کیا ہے کہ یہ جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے ایک یہ ہو جاتا ہے، اور ہسبینڈ وائف کا جو معاملہ ہے تو ہسبینڈ کی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے اور وائف کی طرف سے بھی ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. تو 2 پرسن وہ ہو گئے اور ایک چیئرمین ہو گیا. ان تینوں پہ مشتمل ایک آربیٹریشن کونسل بنتا ہے، اور یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہی آربیٹریشن کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے جو کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو بھی میٹر ہوتا ہے، جو بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیملی کورٹ، اب فیملی کورٹ کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ اس فیملی کورٹ ایکٹ میں، کیونکہ وہی فیملی کورٹ کا مطلب وہی کورٹ ہے جو کہ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے گا اسی ایکٹ کے تحت. اور گورنمنٹ کا ورڈ آگے جہاں پہ بھی اس ایکٹ میں یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب پروونشل گورنمنٹ ہوگا، بلکہ سینٹرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوگا. پھر پارٹی کون ہوگی؟ پارٹی شیل انکلوڈ اینی پرسن whose presence as such is considered necessary for a proper decision of the dispute and whom the family court adds as a party to such dispute. اب ورڈ اگر پارٹی آتا ہے کہ کون کون سے لوگ وہ پارٹی میں شامل ہے، فریق میں شامل ہیں، کہتے ہیں پارٹی میں ہر وہ پرسن انکلوڈ ہے جس کی پریزنس جو ہے عدالت ضروری سمجھتی ہے ایک پراپر ڈیسیژن ڈیلیور کرنے کے لیے اس ڈسپیوٹ کے حوالے سے، یا فیملی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی پرسن کو ایز اے پارٹی اس کیس میں شامل کرتی ہیں تو وہ ہر پرسن اس میں شامل ہیں. پرسکرائب، یہ جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس کے کچھ رولز بنائے گئے ہیں. پرسکرائب کا اگر یہاں پہ کہیں پہ بھی ورڈ آتا ہے اس فیملی کورٹ ایکٹ میں تو اس کا وہی مطلب ہوگا کہ اس ایکٹ سے جو رولز بنائے گئے ہیں اس کے لیے پرسکرائب کا ورڈ یوز کیا جائے گا. اور سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں کہ ورڈز اینڈ ایکسپریشن یوزڈ ان دس ایکٹ بٹ ناٹ ہیئر ان ڈیفائنڈ، کہتے ہیں آگے ان الفاظ کے علاوہ کچھ ورڈز ہیں، کچھ ایکسپریشنز ہیں جو کہ اس ایکٹ میں آگے یوز ہوں گے لیکن یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیے گئے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو شیل ہیو دا میننگ ریسپیکٹیولی اسائن ٹو دیم ان دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908. تو پھر اس ورڈ کا جو بھی مطلب ہوگا، جو بھی میننگ ہوگی CPC میں، تو وہی مطلب ہم یہاں پہ بھی لیں گے ان الفاظ کا جو کہ یہاں پہ اگر ڈیفائن نہیں کیے گئے لیکن آگے اس ایکٹ میں یوز ہوتے ہیں. تو اب اوپر تو سب سے پہلے ہو گیا ڈیفینیشن کا. اب یہاں پہ فیملی کورٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ فیملی کورٹس جو ہیں، فیملی کی جو عدالتیں ہیں وہ کہاں کہاں پہ کیسے طریقے سے اسٹیبلش کی جائیں گی، کتنی عدالتیں ہوں گی ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے لیے کتنے ججز ہوں گے، فیمیل ججز کتنی ہوں گی، میل ججز کتنے ہوں گے، وہ سارے اب یہاں پہ سیکشن 3 میں دیکھتے ہیں. تو سب سیکشن 1 ہے یہاں پہ، گورنمنٹ شیل اسٹیبلش 1 اور مور فیملی کورٹس ان ایچ ڈسٹرکٹ اور ایٹ سچ ادر پلیسز، اور پلیسز از میں it may deem necessary and appoint a judge for each of such court. اب یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ایک یا ایک سے زیادہ فیملی کورٹس کو اسٹیبلش کریں گی، یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ میں جو بھی پلیس یا پلیسز جس کو ضروری سمجھتی ہیں تو وہاں پہ فیملی کورٹ کو اسٹیبلش کریں گی. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچہری میں ہی یہ فیملی کورٹس ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اگر کوئی کچہری کے علاوہ کوئی ادر پلیسز جس کو پروونشل گورنمنٹ ضروری سمجھتی ہیں تو وہاں پہ فیملی کورٹ کو اسٹیبلش کرے گی. لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پروویزو بھی ہے، پرووائڈیڈ دیٹ ایٹ لیسٹ ون فیملی کورٹ ان ایچ ڈسٹرکٹ شیل بی پریزائڈڈ اوور بائی اے وومن جج ٹو بی اپوائنٹڈ ود ان اے پیریڈ آف 6 months اور ود سچ پیریڈ ایز دا فیڈرل گورنمنٹ میں آن دا ریکویسٹ آف دا پروونشل گورنمنٹ ایکسٹینڈیڈ.
پروویزن یہ کہتے ہیں کہ فیملی ایک ڈسٹرکٹ میں جتنی بھی فیملی کورٹس ہوں گی تو ڈسٹرکٹ میں کوئی ایک فیملی کورٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ ایک وومن جج جو ہے اس کورٹ کو پریزائڈ کریں. یعنی ایک فیملی جج کا ہونا ایک وومن جج کا ہونا ضروری ہے, اور اس وومن جج کو 6 منتھ کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا اس فیملی کورٹ کے لیے. لیکن اگر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, تو وہ جو وومن جج ہے اس کا جو 6 منتھ کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہیں. A woman judge may be appointed for more than one district, and in such cases the woman judge may sit for the disposal of cases at such place or places in either district as the provincial government may specify. ایک وومن جج جو ہے اس کو ایک سے زیادہ ڈسٹرکٹ کے لیے بھی ایز اے فیملی جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے, اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان دونوں ڈسٹرکٹ میں سے جو بھی پلیس ان کے لیے اسپیسیفائی کریں گی تو یہ وومن جج وہاں پہ جائیں گی اور دونوں ڈسٹرکٹ کے جو کیسز ہیں اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے سنیں گی. یعنی مثال کے طور پر ایک وومن جج ہے, ان کو 2 ڈسٹرکٹ دے دیے گئے ہیں کہ ان 2 ڈسٹرکٹ کے جو فیملی میٹرز ہیں وہ آپ نے سننے ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ نے اس وومن جج کے لیے پلیس بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کس ڈسٹرکٹ میں جا کے بیٹھنا ہے اور دونوں ڈسٹرکٹ کے جو فیملی میٹرز ہیں وہ آپ نے سننے ہیں. سب سیکشن 3 گورنمنٹ شیل ان کنسلٹیشن ود دا ہائی کورٹ اپوائنٹ ایز مینی وومن ججز ایز میں بی نیسسری فار دا پرپز آف سب سیکشن 1. اب جیسا کہ سب سیکشن 1 میں اوپر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ایک یا ایک سے زیادہ فیملی کورٹس کو اسٹیبلش کریں گی. تو یہاں پہ کہتے ہیں سب سیکشن 3 میں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ہائی کورٹ سے کنسلٹیشن کریں گی. کنسلٹیشن کرنے کے بعد جو ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کسی ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ وومن ججز کو بھی اپوائنٹ کر سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وومن جج ہوں, اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ وومن ججز کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ججز کی کوالیفیکیشن ہے. No person shall be appointed as a judge of a family court unless he is or has been or is qualified to be appointed as a district judge, an additional district judge, a civil judge or a qazi appointed under the Dastur al-Amal Diwani Riyasat Kalat. تو فیملی کورٹ کے جج کی کوالیفیکیشن یہاں پہ بتاتے ہیں کہ فیملی کورٹ میں اگر کسی جج کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایز اے ڈسٹرکٹ جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا سول جج کے برابر ہو, اس میں اس کے برابر کوالیفیکیشن ہو. پھر یہاں پہ جو مین اس کا امپورٹنٹ ایک سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 5 جو کہ جورسڈکشنز کے حوالے سے بتاتا ہے کہ فیملی کورٹ کو کون کون سے میٹرز کے اوپر جورسڈکشنز حاصل ہیں, کون کون سے کیسز کو سن سکتی ہیں. Subject to the provisions of the Muslim Family Law Ordinance 1961 and the Conciliation Courts Ordinance 1961, the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear, adjudicate upon matters specified in the schedule. اب جیسے کہ میں نے آپ کو یہ جو ہمارا یہ فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس کے آخر میں نے آپ کو ایک شیڈول دکھایا, دوبارہ سے میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس اس کے آخر میں ایک شیڈول ہے ڈیزولوشن آف میرج, یعنی میرج کو اگر ڈیزالو کرنا ہے یا حق مہر یا خرچہ نن و نفقہ یا ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس, کسٹڈی آف چلڈرن, گارڈینشپ, ان کے تحت اگر کوئی بھی میٹر ہیں تو فیملی کورٹ کو اس کے اوپر جورسڈکشنز حاصل ہیں. تو یہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہیں اس میں جو طلاق وغیرہ کا معاملات ہیں یا جو سکسیشن وغیرہ کے معاملات ہیں تو وہ اس مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیے جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ فیملی کورٹ کو یا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت اور کنسلیشن کورٹس ایکٹ کے تحت اور اس کے ساتھ جو شیڈول میں جو میٹر اسپیسیفائی کیے گئے ہیں تو اس کے اختیارات جو ہے وہ فیملی کورٹ کو دے دیے گئے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی میٹر ہے تو فیملی کورٹ اس کو انٹرٹین کریں گی, اس کو ہیئر کریں گی, اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گی. پلیس آف سٹنگ subject to any general or special orders of government. In this behalf, a family court shall hold its sitting at such place or places within the district or area for which it is established as may be specified by the district judge. تو یہاں پہ پلیس آف سٹنگ کی بات ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے وہ کہاں پہ بیٹھ کے میٹرز کو سنیں گی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے کسی اسپیشل یا جنرل آرڈر کے ذریعے جو فیملی کورٹ ہے وہ اپنی سٹنگ کریں گی اس جگہ یا جگہوں پہ جس کو ڈسٹرکٹ میں اس کے لیے اسپیسیفائی کیا گیا ہے, یا جو بھی ڈسٹرکٹ جج جو ہے فیملی کورٹ کے لیے کوئی پلیس اسپیسیفائی کرتا ہے تو فیملی کورٹ وہاں پہ اپنی سٹنگ کریں گی اور جو میٹرز ہیں اس کو سنیں گی. یہ تو اوپر سارا اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہو گیا کہ فیملی کورٹ کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا, کہاں پہ بیٹھنا ہے, کون سے میٹر کو سنے گی, وہ سارا تو ہو گیا. اب سیکشن 7 سے یہاں پہ ایک الگ سٹوری شروع ہو رہی ہے. سیکشن 7 سے آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اب اوپر تو فیملی کورٹ اسٹیبلش ہو گیا, اب اس میں آپ نے کیس لے کے آنا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو سیکشن 7 ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹ, اب ہم ایک فیملی کیس کو لے کے جا رہے ہیں فیملی کورٹ میں, تو کیا طریقہ کار ہوگا وہ یہاں پہ سیکشن 7 سے بتایا گیا ہے آن ورڈ. تو
تو سب سیکشن 1 ہے یہاں پہ ایوری سوٹ بفور اے فیملی کورٹ شل بی انسٹیٹیوٹیڈ بائی دا پریزنٹیشن آف اے پلینٹ اور ان سچ ادر مینر اینڈ ان سچ کورٹ ایز میں بی پرسکرائب. سب سیکشن 1 میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بھی سوٹ ہوگا یعنی کہ جو بھی اگر فیملی میٹر ہے فیملی کیس ہے تو آپ نے اس کو فیملی کورٹ میں انسٹیٹیوٹ کرنا ہے پلینٹ کی شکل میں, ایک دعوے کی شکل میں. اب دعویٰ ہم کیسے تیار کرتے ہیں, اس کے لیے جو سی پی سی کا جو آرڈر 7 ہے وہ ہمیں پلینٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ دعویٰ ہم نے کیسے تیار کرنا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیملی کورٹ میں کوئی بھی کیس دائر کرنا ہے تو اس کو آپ نے پلینٹ کی شکل میں پریزنٹ کرنا ہے, یا جو بھی طریقہ کار وہاں پہ پرسکرائب کیا گیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق دعویٰ جو ہے وہ عدالت میں دائر کیا جائے گا. سب سیکشن 2 The plaint shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain a schedule giving the number of witnesses intended to be produced in support of the plaint, the names, address of the witnesses and brief summary of the facts to which they would dispose. اب دعویٰ تو یہاں پہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. دعوے میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ دعوے میں آپ نے جو مٹیریل فیکٹس ہیں جس سے ڈسپیوٹ بنا ہے, یعنی آپ کا جو بھی ہسبینڈ وائف کا جو بھی آپس میں جس میٹر کی وجہ سے ڈسپیوٹ آیا ہے اس ڈسپیوٹ کے جو مٹیریل فیکٹس ہیں وہ آپ نے پلینٹ میں لکھنے ہیں, شامل کرنے ہیں. لمبی چوڑی کہانیاں نہیں ڈالنی بلکہ جو فیکٹس ہیں اس ڈسپیوٹ کے حوالے سے وہ بتانے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ ایک شیڈول آپ نے دینا ہوگا. اس شیڈول میں نمبر آف وٹنسز ہوں گے, یعنی جو گواہان کو آپ نے انٹینڈ کیا ہے نا, جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے یہ گواہان جو ہے اپنے سپورٹ میں عدالت میں پیش کرنے ہیں, تو ان گواہان کا ایک شیڈول تیار کرنا ہے جس میں ان کے نام ہوں گے, ان کے ایڈریسز ہوں گے ان وٹنسز کے, اور ساتھ میں آپ نے ایک بریف فیکٹس بھی دینا ہے کہ میرے جو یہ گواہان ہیں یہ کس فیکٹ کے حوالے سے آ کے گواہی دیں گے. تو یہ شیڈول بھی آپ نے لگانا ہے دعوے کے ساتھ. اس کے ساتھ ایک پروویزو ہے, پرووائڈیڈ دیٹ پارٹیز میں ود دا پرمیشن آف دا کورٹ کال اینی وٹنس ایٹ اینی لیٹر اسٹیج اف دا کورٹ کنسیڈر سچ ایویڈنس ایکسپیڈینٹ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس. اب یہاں پہ سب سیکشن 2 میں ہم نے یہ دیکھا کہ دعوے کے ساتھ آپ نے نمبر آف وٹنسز یعنی ایک لسٹ بھی آپ نے دینی ہے گواہان کی جس ٹائم دعویٰ دائر کریں گے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دعویٰ بھی دائر کیا اور گواہان کی لسٹ بھی دے دی, لیکن بعد میں آپ کے مائنڈ میں کوئی گواہ آتا ہے جس کا عدالت میں آنا ضروری ہے انٹرسٹ آف جسٹس کے لیے. تو کسی لیٹر سٹیج پہ بعد میں یعنی جب مقدمہ شروع ہو چکا ہے آپ عدالت سے پرمیشن لیں گے, اس کے لیے آپ اپلیکیشن دیں گے عدالت کو کہ میں ایک مزید گواہ کو عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے سپورٹ میں, تو وہ آپ عدالت سے پرمیشن لیں گے اور اس کے بعد جو ہے کسی بھی لیٹر سٹیج پہ کسی گواہ کو آپ بلا سکتے ہیں. اب سب سیکشن 3 where a plaintiff sues or relies upon a document in his possession or power, he shall produce it in court when the plaint is presented and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint. اوپر ہم نے دیکھا کہ دعویٰ دائر کرنا ہے اور دعوے کے ساتھ ساتھ جو گواہان کی لسٹ ہے وہ ہم نے دائر کرنا ہے. لیکن اب کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ آپ کے پوزیشن میں ہے, آپ کے پاور میں ہے, تو جس ٹائم آپ عدالت میں وہ پلینٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو دعوے کے ساتھ آپ اس ڈاکومنٹ کو بھی پروڈیوس کریں گے عدالت میں, اس کی ایک فوٹو کاپی آپ عدالت میں لگائیں گے کہ میرے پاس یہ ڈاکومنٹ موجود ہیں جس پہ میں ریلائی کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ ڈاکومنٹ آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے اور اس ڈاکومنٹ کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ کلاس 2 میں بتایا گیا ہے کہ ویئر ہی ریلائز آن اینی ادر ڈاکومنٹ ناٹ ان ہز پوزیشن اور پاور, یعنی آپ ایک دعویٰ دائر کر رہے ہیں, دعویٰ بھی آپ نے تیار کیا, لسٹ آف وٹنسز بھی آپ نے دائر کیا, اور لیکن ساتھ میں ایک ڈاکومنٹ ہے جس پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں لیکن آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے. ایز ایویڈنس ان سپورٹ آف ہز کلیم ہی شل انٹر سچ ڈاکومنٹ ان اے لسٹ ٹو بی اپینڈیڈ ٹو دا پلینٹ. تو پھر آپ نے ایک لسٹ دینی ہوتی ہے اپنے ڈاکومنٹس کی, ایک فہرست جس کو ہم بولتے ہیں. اس فہرست میں آپ نے اس ڈاکومنٹ کا نام لکھنا ہوگا کہ وہ فلاں ڈاکومنٹ ہے جو کہ میرے پوزیشن میں نہیں ہے, مخالف کے پوزیشن میں ہے, اور اس پہ میں اپنا کلیم جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوں. دا پلینٹ شیل بی اکمپنیڈ by as many duplicate copies thereof including the schedule and the list of documents referred to in subsection 3 as there are defendants in suit for service upon the defendants. اب جب آپ دعویٰ پورا تیار کر کے دائر کریں گے تو جتنے بھی ڈیفینڈنٹس ہوں گے, یعنی مثال کے طور پر آپ نے 3 بندوں کے خلاف دعویٰ دائر کیا, تو آپ اپنے پلینٹ کی جو آپ کا دعویٰ ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جتنی بھی کاپیز لگائی ہیں یا لسٹ لگائے ہیں ان سب کی آپ نے 3 فوٹو کاپیاں کر کے دعوے کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ کرنی ہے, تاکہ وہ 3 ڈیفینڈنٹس جو ہے ان کو جب نوٹس جائے گا تو ان کو ایک فوٹو کاپی دے دی جائیں گی کہ آپ کے خلاف جو ہے یہ دعویٰ عدالت میں دائر ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر 5 ڈیفینڈنٹ ہیں تو پھر آپ نے دعوے کی 5 فوٹو کاپی بنانی ہے, اگر 3 ہیں تو 3 بنانی ہے, 2 ہیں تو 2 بنانی ہے.
اب دعویٰ تو عدالت میں دائر ہو گیا، دعویٰ جب دائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو انٹیمیشن کی جاتی ہے، ان کو نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آ جاؤ آپ کے خلاف جو ہے عدالت میں یہ دعویٰ دائر ہو چکا ہے۔ تو اب انٹیمیشن کیسے کی جائیں گی ڈیفینڈنٹ کو، اس کو کیسے نوٹس پہنچایا جائے گا، وہ سیکشن 8 میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ when a plaint is presented to a family court، اب یہاں پہ کیا ہے کہ پلینٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہو گیا، آپ عدالت میں چلیں گے، دعویٰ آپ نے دائر کر دیا، اب عدالت کیا کریں گی اس ٹائم، اٹ میں فکس اے ڈیٹ آرڈنری آف ناٹ مور دین 30 days فار دا اپیئرنس آف دا ڈیفینڈنٹ۔ آپ نے عدالت میں جا کے دعویٰ پریزنٹ کیا، اس ٹائم عدالت کیا کریں گی کہ آپ کو ایک تاریخ دے دیں گی جو کہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ڈیفینڈنٹ کے اپیئرنس کے لیے۔ آپ کو عدالت کیا کریں گی، تاریخ دے دیا، تما دیا آپ کو تاریخ کہ یہ لے لیں 20 دن 15 دن 25 دن کا تاریخ آپ کو دے دیا ہے۔ اب اس دوران کیا کیا جائے گا، it shall issue summon to the defendant to appear on a date specified therein۔ اب عدالت کیا کریں گی کہ عدالت سمن بھیجیں گی اس ڈیفینڈنٹ کو کہ آپ آ جائیں عدالت میں اور آپ کے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے، سمن میں اس کو وہ تاریخ بتائیں گی عدالت کہ یہ اس تاریخ کو آپ نے عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہوگا، it shall within 3 days of the presentation of the plaint۔ اب جیسے کہ آپ نے دعویٰ دائر کر دیا، پلینٹ کو عدالت میں پریزنٹ کر دیا، تو 3 دن کے اندر اندر کیا ہوگا، سینڈ ٹو ایچ ڈیفینڈنٹ۔ اب جتنے بھی ڈیفینڈنٹس ہیں عدالت ان کو سینڈ کریں گی ایک سمن بائی رجسٹرڈ پوسٹ ایکنالج ڈیو اے نوٹس آف دا سوٹ کا نوٹس سینڈ کریں گی اور ہر ایک ڈیفینڈنٹ کو رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے، ٹوگیدر ود اے کاپی آف دا پلینٹ، اور نوٹس کے ساتھ ساتھ اس دعوے کی جو کاپی ہے وہ بھی بھیجیں گی، اے کاپی آف دا شیڈول ریفر ٹو ان سب سیکشن 2 آف سیکشن 7۔ اوپر جو سیکشن 7 میں سب سیکشن 2 میں ہم نے جو شیڈول کی بات کی کہ شیڈول لگایا جائے گا ساتھ ساتھ، وہ جتنے ڈاکومنٹس ہیں جتنے وٹنسز ہیں ان کی کاپیز بھی اس ڈیفینڈنٹ کو بھیجی جائیں گی، یا جو ڈاکومنٹس کی فہرست آپ نے لگائی ہے وہ سب سیکشن 3 میں اوپر سیکشن 7 میں ہم نے دیکھا، ان سب کی جو فوٹو کاپیز ہیں وہ ہر ایک ڈیفینڈنٹ کو بھیجی جائیں گی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے خلاف کیا دعویٰ جو ہے وہ دائر ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں فیملی کورٹ کریں گی۔ یہاں پہ کلاس اے میں دیکھا کہ تاریخ فکس کیا، اور بی میں جو ہے وہ سمن جاری کیا، اور سی میں جو ہے یہاں پہ نوٹس بھیجا اس ڈیفینڈنٹ کو، ساتھ میں تمام ڈاکومنٹس کی کاپی بھی بھیج دی گئی۔ سب سیکشن 2، ایوری سمن ایشوڈ انڈر کلاس بی آف سب سیکشن 1 shall be accompanied by a copy of the plaint, a copy of the schedule referred to in subsection 2 of section 7, a copies of the documents and list of documents referred to in subsection 3 of the said section۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں جو بھی سمن بھیجا جائے گا سب سیکشن 1 کے کلاس بی کے تحت، تو سمن کے ساتھ ساتھ وہ پلینٹ کی کاپی اور گواہان کی لسٹ اور ڈاکومنٹس کی لسٹ یہ ساری بھیجی جائیں گی اس ڈیفینڈنٹ کو۔ یہاں پہ جو سب سیکشن 3 ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سب سیکشن 4 ہے، سروس آف دا پلینٹ اینڈ اٹس اکمپننٹس ان دا مینر پرووائڈڈ ان کلاس بی اور کلاس سی آف سب سیکشن 1 شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ڈیو سروس آف دا پلینٹ اپن دا ڈیفینڈنٹ۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اسی سیکشن کا جو اوپر سب سیکشن 1 ہم نے دیکھ لیا، اس کا جو کلاس بی اور سی ہے اور دعویٰ ہے، کہتے ہیں دعویٰ اور اس کے ساتھ جتنی بھی تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ جب نوٹس کے ساتھ ساتھ بھیجی جائیں گی ڈیفینڈنٹس کو، تو یہ سمجھا جائے گا، یہ ڈیمڈ کیا جائے گا کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو ٹھیک طریقے سے نوٹس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ یعنی بعد میں اگر ڈیفینڈنٹ نے انکار کریں تو وہ انکار نہیں کر سکتا، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کو تمام ڈاکومنٹس مل چکے تھے۔ ڈیفینڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دعوے کی کاپی نہیں ملی، مجھے فلاں ڈاکومنٹس نہیں ملا، وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ساری چیزیں اس کو بھیجی جائیں گی تاکہ اس کے پاس آبجیکشن کا کوئی راستہ نہ بچے۔ سب سیکشن 5، ایوری نوٹس اینڈ اٹس اکمپننٹس under class C of subsection 1 shall be served at the expenses of the plaintiff. The postal charges for such service shall be deposited by the plaintiff at the time of filing the plaint۔ اب یہ جو نوٹس بھیجا جاتا ہے، سمن بھیجا جاتا ہے اس ڈیفینڈنٹ کو، تو لازمی بات ہے اس کے اوپر خرچہ بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو نوٹس بھیجا جائے گا اس نوٹس کے ساتھ جتنی اکمپننٹس ہیں، یعنی جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں اس ڈیفینڈنٹ کو، تو اس کا جتنا خرچہ ہے وہ پلینٹف کے اوپر آئے گا۔ یعنی مثال کے طور پر میں ایک دعویٰ دائر کرتا ہوں، اب ڈیفینڈنٹ کو تو نوٹس جائے گا، اس پہ خرچہ آئے گا، تو ساتھ ساتھ یہ جو ایکسپینسز ہیں وہ میں عدالت میں جمع کروں گا، یا جو پوسٹل چارجز ہیں اگر بائی پوسٹ بھیجنا ہے اس کے جتنے بھی چارجز آئیں گے تو وہ پلینٹف ہی جمع کرے گا اسی ٹائم جس ٹائم وہ دعویٰ جمع کرتا ہے۔ اب میں مثال کے طور پر عدالت میں آ گیا، دعویٰ میں نے پریزنٹ کر دیا، اس کی جتنے ڈیفینڈنٹس ہیں سب کے لیے میں نے فوٹوز کاپی بھی تیار کر کے عدالت میں پریزنٹ کر دیے۔ عدالت نے ابھی سمن بھیجنا ہے، نوٹس بھیجنا ہے ڈیفینڈنٹس کو، تو خرچے کے لیے پیسے بھی میں عدالت میں جمع کروں گا۔ سب سیکشن 6، سمن ایشوڈ under class B of subsection 1 shall be served in the manner provided in the Code of Civil Procedure 1908 Order 5 rule۔ یہ سارے the cost of such summon shall be assessed and paid for summons issued under the Code of Civil Procedure 1908۔ اب جو سمن
جو بھیجنے کا طریقہ کار ہے. اگر ہم کوڈ آف سول پروسیجر کا آرڈر 5 دیکھیں, اس کے یہ جو تمام رولز ہیں, یہ رولز جو ہیں اس سمن کے اوپر اپلائی ہوں گے کہ سمن کو کس طریقے سے وہاں پہ لے کے جانا ہے, وہاں پہ کس کے حوالے کرنا ہے, اگر ڈیفینڈنٹ وہاں پہ نہیں ملتا تو پھر کیا کرنا ہے, وہاں پہ اس کے گھر کے اوپر چسپاں کرنا ہے. یہ سارے طریقہ کار جو ہے یہ ان رولز میں بتایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ سمن کے اوپر یہ تمام رولز جو ہے سی پی سی کے آرڈر 5 یہ اپلائی ہوں گے. اب سیکشن 7 ہم نے اوپر اسٹڈی کیا, اس میں دعویٰ دائر ہوا. سیکشن 8 ہم نے اسٹڈی کیا, اس میں جو ہے ڈیفینڈنٹ کو نوٹس چلا گیا, کچھ سارا طریقہ کار ہو گیا. اب جب ڈیفینڈنٹ کو پتہ چل گیا کہ اس کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے, اب وہ عدالت میں آتا ہے تو وہ اس دعوے کی جو جواب دعویٰ ہے وہ جمع کرے گا. جواب دعوے کو ہم جو ریٹن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ کب دائر کرے گا, کیا طریقہ کار ہوگا, وہ سیکشن 9 میں ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ سب سیکشن 1 ہے, آن دا ڈیٹ فکسڈ انڈر کلاز اے آف سب سیکشن 1 آف سیکشن 8. اوپر جو ہم نے یہ سیکشن 8 ہم نے اسٹڈی کیا, اس کا سب سیکشن 1 کلاس اے میں ایک تاریخ فکس کی گئی تھی ڈیفینڈنٹس کے اپیئرنس کے لیے کہ اس تاریخ کو ڈیفینڈنٹ جو ہے اس نے حاضر ہونا ہے, ہم اس کو سمن بھیجیں گے. اب وہ جو فکس تاریخ ہے اس کو کیا ہوگا, دا پلینٹف اینڈ دا ڈیفینڈنٹ شیل اپیئر بیفور دا کورٹ اینڈ دا ڈیفینڈنٹ شیل فائل ہز ریٹن اسٹیٹمنٹ. تو اس تاریخ کو جو مدعی ہے, جو پلینٹف ہے, اور جو مدعلے ہیں ڈیفینڈنٹ, یہ اپیئر ہوں گے عدالت میں, اور جو ڈیفینڈنٹ ہے اس نے اپنا جواب دعویٰ جو ہے وہ عدالت میں سبمٹ کرنا ہوگا. اینڈ اٹیچ دیئر ود a list of his witnesses along with the precise of the evidence that each witness is expected to give. اب جس طریقے سے وہ مدعی جب دعویٰ دائر کر رہا تھا, اس نے اپنا دعویٰ بھی دائر کیا تھا اور گواہان کی لسٹ بھی دی تھی, اور ڈاکومنٹس جو اس نے پریزنٹ کرنے تھے اپنے سپورٹ میں اس کی بھی فہرست دے دی تھی. تو اس طریقے سے یہاں پہ جب یہ ڈیفینڈنٹ آتا ہے, یہ اپنا ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرے گا, ساتھ میں اس کے جتنی بھی گواہان کی لسٹ ہے وہ بھی جمع کرے گا, اور جو بھی اس نے ایویڈنس دینا ہے تو اس کا ایک پریسائز لسٹ بھی عدالت میں دے گا کہ میں اپنے ڈیفینس میں یہ گواہان اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ پریزنٹ کروں گا. سب سیکشن 2, ویئر اے ڈیفینڈنٹ ریلائز اپن اے ڈاکومنٹ ان ہز پوزیشن اور پاور, ہی شیل پروڈیوس اٹ اور کاپی دیئر آف ان دا کورٹ along with the written statement. تو یہاں پہ جس طریقے سے پلینٹف ایک ڈاکومنٹ پہ ریلائی کر رہا تھا, اس کے پاس تھا, تو دعویٰ پریزنٹ کرتے وقت اس نے پریزنٹ کرنا تھا عدالت میں. تو اس طریقے سے ڈیفینڈنٹ کے لیے بھی ہیں کہ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ کسی ڈاکومنٹ کے اوپر ریلائی کرتا ہے اور وہ ڈاکومنٹ اس کے پوزیشن, اس کے پاور میں ہے, تو جس ٹائم یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اپنا جواب دعویٰ عدالت میں جمع کرے گا تو ساتھ میں اس ڈاکومنٹ کو بھی عدالت میں پروڈیوس کرے گا, اس کی ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ اپنے جواب دعوے کے ساتھ عدالت میں پروڈیوس کرے گا. ویئر ہی ریلائز آن اینی ادر ڈاکومنٹ ناٹ ان ہز پوزیشن اور پاور, یا کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہے کہ جس کے اوپر یہ ڈیفینڈنٹ ریلائی کرتا ہے لیکن اس کے پاور اور پوزیشن میں وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے, ایز ایویڈنس ان سپورٹ آف ہز ریٹن اسٹیٹمنٹ. اور یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ اپنا ڈیفینس جو ہے اس کو بطور ثبوت وہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اپنے اس ڈاکومنٹ کو, لیکن اس کے پاس نہیں ہے وہ. ہی شیل انٹر سچ ڈاکومنٹ ان ا لسٹ ٹو بی اپینڈڈ ٹو دا ریٹن اسٹیٹمنٹ. تو پھر جواب دعوے کے ساتھ یہ ایک فہرست جمع کرے گا اور اس فہرست میں اس ڈاکومنٹ کا ذکر کرے گا کہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر میں ریلائی کر رہا ہوں لیکن وہ میرے پوزیشن میں نہیں ہے, کسی اور کے پوزیشن میں ہے. سب سیکشن 4, copies of the written statement, list of witnesses and precise evidence referred to in subsection 1 and the documents referred to in subsection 2 shall give to the plaintiff, his agent or advocate present in the court. اب یہ جب ڈیفینڈنٹ عدالت میں آتا ہے, اپنا جواب دعویٰ جمع کرتا ہے, اپنے گواہان کی جو لسٹ ہے وہ جمع کرتا ہے, یا اس نے جو ایویڈنس پیش کرنے ہیں اس کی جو لسٹ ہے, یا جو بھی ڈاکومنٹس اس نے عدالت میں جمع کیے ہیں, وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس کی جو کاپیز ہیں وہ پلینٹف کو یا اس کے کسی ایجنٹ کو یا اس کے کسی ایڈوکیٹ کو دے دی جائیں گی. یعنی کہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پلینٹف کو بھی مل گیا اور ڈیفینڈنٹ کو بھی مل گیا, سارے ڈاکومنٹس جس کے اوپر ابھی کیس چلے گا. اب آگے کیا ہوگا, سب سیکشن 5, اف دا ڈیفینڈنٹ فیلز ٹو اپیئر آن دا ڈیٹ فکسڈ بائی دا فیملی کورٹ فار ہز اپیئرنس دین. اب خیر وہاں تک جو اوپر ہم نے سب سیکشن 4 تک ہم نے دیکھ لیا, یہ تو ٹھیک ہے. اب واپس چلے جاتے ہیں وہاں تک کہ جب مدعی نے دعویٰ دائر کیا اور تاریخ فکس ہو گئی ڈیفینڈنٹ کے لیے کہ ڈیفینڈنٹ نے آنا ہے, لیکن ڈیفینڈنٹ آتا ہی نہیں ہے. کس وجہ سے نہیں آتا, جان بوجھ کے نہیں آتا, یا جو ہے وہ کسی سفیشینٹ ریزن کی وجہ سے نہیں آتا. اب کیا ہوگا, یہاں پہ کہتے ہیں کہ تاریخ تو فکس ہو چکی ہے ڈیفینڈنٹس کی اپیئرنس کے لیے, لیکن جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ فیل ہو گیا اپیئر ہونے میں, یعنی کہ وہ عدالت میں نہیں آیا مقررہ تاریخ پہ. اب کیا ہوگا, یہاں پہ دو باتیں ہیں. دین if it is proved that summons or notice was duly served on the defendant. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سمن جو ہے یا نوٹس جو ہے وہ کیس جو دائر ہوا ہے, ڈیفینڈنٹ کو ٹھیک طریقے سے سمن اور نوٹس پہنچ چکا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے. پلینٹف نے یہ ثابت کر دیا کہ ڈیفینڈنٹ کو نوٹس مل چکا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے آج نہیں آیا. پھر کیا ہوگا, دا فیملی کورٹ میں پروسیڈ ایکس پارٹی.
عدالت اب یہاں پہ کیا کریں گی کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائیں گی، یعنی اس کا جو ڈیفینس کا جو رائٹ ہے وہ اسٹرک آف کریں گی. Provided that where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte and defendant at or before such hearing appearance and assigned good cause for his previous or non-previous appearance, he may upon such terms as the family court directs be heard in answer to the suit as if he had appeared on the date fixed for his appearance. تو یہاں پہ پروویزو میں یہ کہتے ہیں کہ عدالت یک طرفہ کارروائی عمل میں لانے کے بجائے اس کیس کو ایڈجرن بھی کر سکتی ہیں ہیئرنگ کے لیے، یعنی عدالت کہتی ہیں کہ ہم ایک مزید تاریخ دیتے ہیں، اگر نیکسٹ پہ بھی جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ نہیں آیا تو ہم نیکسٹ تاریخ کو یک طرفہ کارروائی عمل میں لائیں گے. لیکن اب جو آگے تاریخ فکس ہوئی ہے، ڈیفینڈنٹ جو ہے اس تاریخ سے پہلے یا اس تاریخ کو عدالت میں آ جاتا ہے اور وہ ایک گڈ کاز عدالت کو بتاتا ہے کہ میں پریویس میری نان اپیئرنس جو ہے میں کس وجہ سے نہیں آیا، وہ ایک گڈ کاز جو ہے وہ پیش کرتا ہے، ایک سفیشینٹ ریزن پیش کرتا ہے، اور عدالت اگر اس سے مطمئن ہوتی ہے تو پھر عدالت کیا کریں گی کہ اس کو آگے ٹائم فکس کریں گی کہ ٹھیک ہے آپ آئندہ عدالت میں پیش ہوتے رہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا جو آپ کا جواب دعویٰ ہے وہ بھی جمع کرے عدالت میں. If it is not proved that the defendant was duly served as provided under subsection 4 of section 8, the family court shall issue fresh summons and notices to the defendant and cause the same to be served in the manner provided in clause B and C of subsection 1 of section 8. کلاس بی میں یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ دیکھیں کلاس اے میں ہم نے دیکھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ڈیفینڈنٹ کو ٹھیک طریقے سے نوٹس ملا ہے تو پھر اس میں جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ طریقہ کار ہوگا. لیکن اگر ثابت نہ ہو پائے کہ ڈیفینڈنٹ کو آیا نوٹس ملا ہے یا نہیں ملا، اب ڈیفینڈنٹ کو پتہ ہے بھی کہ نہیں کہ اس کے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے، تو پھر عدالت یہاں پہ ایک فریش سمن جاری کرے گی اس ڈیفینڈنٹ کو کہ دوبارہ سے جو ہے ڈیفینڈنٹ کو سمن بھیجا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ سب سیکشن 6. In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant under this act. اب کیا ہوا کہ اگر یک طرفہ ڈگری پاس ہو جاتی ہے، یعنی دعویٰ دائر ہوا، ڈیفینڈنٹ کو نوٹس چلا گیا، ڈیفینڈنٹ نہیں آتا اس کو نوٹس بھی ملتے ہیں، تو عدالت یک طرفہ کارروائی عمل میں لاتی ہیں، جو مدعی ہے وہ اپنا کیس ثابت کر جاتا ہے اور اس کے حق میں یک طرفہ ڈگری پاس ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت ایک یک طرفہ ڈگری پاس ہو جاتی ہیں، he may apply within reasonable time of the passing thereof of the family court by which the degree was passed for an order to it set aside. اب یک طرفہ ڈگری ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ پاس ہو چکی ہے اور جو پراپر ٹائم ہے، ریزنیبل ٹائم ہے، اس کے اندر یہ ڈیفینڈنٹ عدالت میں آتا ہے اور اپلیکیشن دیتا ہے عدالت میں کہ میرے خلاف جو یک طرفہ ڈگری پاس ہوئی ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، یہ جو آرڈر ہے اس کو ختم کیا جائے. اینڈ اف ہی سیٹسفائی دا فیملی کورٹ دیٹ ہی واز ناٹ ڈیولی سروڈ، اور عدالت کو وہ یہ بھی سیٹسفائی کرتا ہے کہ مجھے تو نوٹس نہیں ملا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے خلاف عدالت میں یہ دعویٰ دائر ہوا تھا، تو اس وجہ سے میرے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا اس کیس کا، اس لیے جو یک طرفہ کارروائی ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. اور that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was heard or called for hearing. یا وہ عدالت کو اس بات سے سیٹسفائی کرتا ہے کہ میں ایک سفیشینٹ ریزن کی وجہ سے عدالت میں نہیں آیا، یعنی مجھے پتہ تھا کہ میرے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے لیکن کچھ وجوہات عدالت کے سامنے وہ پیش کرتا ہے جس کو عدالت کنسیڈر کرتی ہے کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے، اس سے سیٹسفائی ہو جاتی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ دا فیملی کورٹ شیل آفٹر سروس آف نوٹس آن دا پلینٹف. تو پھر عدالت یہاں پہ جو پلینٹف ہیں اس کو نوٹس بھیجیں گی کہ عدالت میں آ جاؤ، یہ ڈیفینڈنٹ حاضر ہو چکا ہے. اینڈ آن سچ ٹرمز ایج ٹو کاسٹ ایز اٹ ڈیمز فٹ، جو بھی ٹرمز ہوں گی، جو بھی خرچہ آئے گا وہ عدالت ڈیفینڈنٹ سے لے لیں گی. میک این آرڈر فار سیٹنگ اسائڈ دا ڈگری، اور اس کی جو ایک طرفہ ڈگری ہے عدالت اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں گی ایز اگینسٹ ہم، جو کہ ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ جاری ہوا تھا. اینڈ شیل اپوائنٹ اے ڈے فار پروسیڈنگ ود دا سوٹ، اور دوبارہ سے جو ہے آگے مزید کارروائی کے لیے اس کیس کو سننے کے لیے عدالت ایک ڈے فکس کریں گی، تاریخ دے دیں گی. پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا ڈگری از آف سچ اے نیچر دیٹ اٹ کین ناٹ بی سیٹ اسائڈ. لیکن جو ایک طرفہ ڈگری پاس ہوئی ہیں اس ڈگری کی نیچر ایسی ہے کہ وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہونے والی، جو کہ ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ پاس ہوئی ہیں. اٹ میں بی سیٹ اسائڈ اگینسٹ آل اور اینی آف دا ادر ڈیفینڈنٹس. تو اگر ڈگری ایسی ہے کہ یہ صرف اکیلے ایک ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ جو ہے سیٹ اسائڈ نہیں ہو سکتی، تو پھر اس میں جتنے بھی ڈیفینڈنٹس ہیں سب کے خلاف وہ ڈگری سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی. اب جب دعویٰ بھی عدالت میں آ جاتا ہے اور جب اب دعویٰ بھی عدالت میں آ جاتا ہے تو اس ایویڈنس کی طرف جانے سے پہلے ایک پری ٹرائل پروسیڈنگ بھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ PTR، پری ٹرائل ریکنسیلیشن ہم اس کو بولتے ہیں. اور پری ٹرائل ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دعویٰ بھی آ چکا ہے اور جواب دعویٰ بھی آ چکا ہے، لیکن کیس کو آگے ٹرائل کو مزید شروع کرنے سے پہلے ان جو ہسبینڈ وائف ہیں ان کے درمیان سیٹلمنٹ کروائی جائے، ان کے درمیان راضی نامہ کروایا جائے. تو یہاں پہ PTR سے بھی کیس سامنے آ جاتا ہے
کہ عدالت جو ہے دونوں فریقین کو ہسبینڈ وائف کو اپنے پاس بٹھاتی ہیں، ان دونوں کو سنتی ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہاں پہ میٹر کو ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آگے آپ لوگوں نے کیس چلانا ہے. تو پری ٹرائل پروسیڈنگ کا یہی پرپز ہوتا ہے. اب ذرا اس کو سیکشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. سیکشن 10 ہے یہاں پہ. وین دا ریٹن اسٹیٹمنٹ از فائلڈ، یعنی کہ جواب دعویٰ بھی آ گیا. دا کورٹ شیل فکس این ایئرلی ڈیٹ فار اے پری ٹرائل ہیئرنگ آف دا کیس. تو جب جواب دعویٰ آ جاتا ہے ڈیفینڈنٹ کی طرف سے، تو عدالت آگے ایک ڈیٹ فکس کریں گی پری ٹرائل پروسیڈنگ کے لیے، پی ٹی آر کے لیے. آن دا ڈیٹ سو فکسڈ، اب جو ڈیٹ فکس ہو چکا ہے اس تاریخ کو کیا ہوگا؟ دا کورٹ شیل ایگزامن دا پلینٹ. جج کیا کرے گا کہ وہ اس پلینٹ کو بھی ایگزامن کرے گا، دعوے کو دیکھے گا کہ مدعی کیا کہہ رہا ہے. دا ریٹن اسٹیٹمنٹ اف اینی، اور جواب دعوے کو بھی دیکھے گا کہ یہ ڈیفینڈنٹ جواب دعوے میں کیا کہہ رہا ہے. اینڈ دا پریسائز آف ایویڈنس اینڈ ڈاکومنٹس فائلڈ بائی دا پارٹیز اینڈ شیل آلسو اف اٹ سو ڈیم فٹ ہیئر دا پارٹیز اینڈ دیئر کونسل. تو عدالت کیا کریں گی کہ اس پی ٹی آر جو ڈیٹ فکس ہوا ہے، دعوے کو بھی دیکھ لیا، جواب دعوے کو بھی دیکھ لیا، اور ساتھ میں انہوں نے جو ڈاکومنٹس یا ایویڈنس پیش کیے ہیں دونوں نے، اس کو بھی عدالت دیکھیں گی. اور اگر عدالت فٹ سمجھتی ہیں تو فریقین کو اور ان کے وکیل کو سنے گی بھی اسی ڈیٹ کو جو کہ پی ٹی آر کے لیے ڈیٹ فکس ہوا ہے. ایٹ دا پری ٹرائل دا کورٹ شیل ascertain the points at issue between the parties and attempt to effect a compromise or reconciliation between the parties if this be possible. اب یہ جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے پی ٹی آر کے لیے، تو اس ڈیٹ کو عدالت کیا کریں گی کہ ان کے درمیان جو ڈسپیوٹ کے پوائنٹس ہیں، کہ کن پوائنٹس کے اوپر ان کے درمیان ایشوز ہیں، ان فریقین کے درمیان کیا معاملہ ہے، تو عدالت کوشش کریں گی کہ ان کو حل کریں، ان کے درمیان راضی نامہ کریں، ان کی ریکنسیلیشن آپس میں کریں اگر پاسبل ہو تو. اف نو کمپرومائز اور ریکنسیلیشن از پاسبل، اگر ان کے درمیان راضی نامہ یا ریکنسیلیشن پاسبل نہیں ہے، دا کورٹ شیل فریم دا ایشوز، پھر عدالت ایشوز فریم کریں گی. ایشوز اس طریقے سے فریم کریں گی کہ ان کے درمیان ہم نے کون سے میٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ان دا کیس، اس کیس میں. اینڈ فکس اے ڈیٹ فار ریکارڈنگ آف ایویڈنس. تو جب یہ پی ٹی آر اگر یہاں پہ ناکام ہو جاتا ہے تو عدالت آگے ایویڈنس کے لیے ڈیٹ فکس کریں گی. جو پلینٹف ہے وہ آنے والے ڈیٹ کے لیے پھر اپنے گواہان کو پیش کرے گا. تو یہاں تک جو تھا سب سے پہلے اس آج کے لیکچر میں ہم نے سیکشن 1 میں تو جو شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ کمسمنٹ ہوتا ہے، سیکشن 2 میں ہم نے اس کا دیکھ لیا جو اسٹیبلشمنٹ آف جو ڈیفینیشن ہے، اور سیکشن 3 سے آگے لے کے 6 تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھا کہ فیملی کورٹ کہاں پہ کتنی ہوں گی. پھر سیکشن 7 میں ہم نے دیکھا کہ دعویٰ دائر ہوا. سیکشن 8 میں جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو نوٹس چلا گیا. سیکشن 9 میں اس نے جواب دعویٰ جمع کیا، اور سیکشن 10 میں یہاں پہ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کی پروسیڈنگ ہوئی. تو یہاں پہ اب نیکسٹ جو سیکشن 11 ہے وہاں پہ یہ جو فریقین ہیں یہ اپنے ایویڈنس کو پیش کریں گے. تو وہ نیکسٹ جو سیکشن 11 سے سیکشن 20 تک کے سیکشنز ہیں ان کو نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.